اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے سورہ آیت الکرسی جو ہے سورہ البقرہ کی اہم ترین آیہ مبارکہ، اس کی جو تفسیر ہے، خلاصہ ہے، مفہوم ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ تفسیر ضیاء القرآن جو کہ حضرت ضیاءالامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس سے اس کا جو مفہوم ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم مجھے اسے بیان کرنے کی اور آپ کو اور مجھے اسے سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ وہ ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے۔ اب اس آیت کریمہ جو کہ آیت الکرسی جسے کہا جاتا ہے، اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان کا بالکل کلیئر ایویڈنس کے ساتھ جو بیان ہے، وہ جو ڈسکرپشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، وہ اس آیت الکرسی کے اندر وہ موجود ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، یعنی قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان آیت۔ یاد رکھیے، اس سے مراد بڑی آیت نہیں ہے، یعنی لینتھ کے اعتبار سے جو سب سے بڑی آیت ہے وہ ہے آیت الدین، جو کہ لون کے بارے میں ہے۔ یہ والی جو آیت کریمہ ہے اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، اور یہ عظیم الشان یعنی اپنی رسپیکٹ کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے یہ سب سے عظیم ترین آیت ہے قرآن کریم کی، اور آیت الکرسی ہے۔ اور احادیث میں اس کے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من قرأ آیت الکرسی فی دبور کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنہ من دخول الجنہ الا الموت۔ یعنی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی جو بندہ جس کی روٹین یہ ہے کہ جب بھی وہ فرض نماز پڑھے اس کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح اب اس عظیم الشان آیت کی مختصر جو تفسیر ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ شان بیان فرمائی وہ آپ نے سماعت فرما لی۔ اب آپ اس کی تفسیر سنیے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، یعنی خدا وہ ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جو ہے یہ ذات باری کا علم یعنی نام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ویسے تو بے شمار اسماء گرامی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 99 نیمز ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی جو نام ہے وہ اللہ ہی ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اصل جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اللہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اسی نام کو یوز کیا گیا ہے، اللہ لا الہ۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، اور یہ لفظ ان تمام صفات کا جامع ہے جو متعدد صفاتی ناموں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، جتنے بھی کوالٹیز ہیں، جو کہ 99 نام ہیں، ان 99 نامز کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے، جتنا صفات پائی جاتی ہیں، جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، ان تمام کی تمام کو اگر جمع کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بنتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی ہم فالس گاڈ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، مختلف مذاہب میں مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں کو یا مختلف چیزوں کو خدا بنا رکھا ہے، اس میں سے کسی کا نام بھی اللہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی نے بھی یوز نہیں کیا سوائے رب کائنات نے اپنی ذات کے علاوہ۔ باقی جتنے بھی ہیں ان کے مختلف نام تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے گاڈ کو اللہ جو ہے وہ نہیں کہتا، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہی اصل نام ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اسی نام گرامی، اس میں گرامی کو ہم استعمال کریں۔
اور فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صرف وہی معبود برحق ہے، اور اس کے بغیر اور کوئی نہیں جو عبادت کیے جانے کے لائق ہو۔ یہاں سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضور سیدی ذالمن جس تصویر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جو اہل سنت والجماعت جس بریلوی مسلک کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی ان کی شاخ جو ہے وہ بریلوی مسلک بھی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں یہ عقیدہ پھیلا دیتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت لوگ ہیں یہ مختلف ولیوں کی نعوذ باللہ من ذالک کا پوجا کرتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، ایک سنی عالم دین کی زبانی، اور آپ نے کتنے واضح الفاظ میں لکھا کہ صرف وہی معبود برحق ہے اور اس کے بغیر اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اس کائنات میں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت جو ہے وہ کی جائے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یعنی ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو بھی شرک کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہوں تو یہ کہنا بھی شرک ہے، کیونکہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اور عبادت نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہا ہے کہ پہلی شان کیا ہے، الحی القیوم۔ اب الحی کسے کہتے ہیں؟ یعنی فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ ذات ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، یعنی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا تو اب ہے، وہ پہلے بھی تھا وہ اب بھی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور موت اور فنا کے نقص سے وہ پاک ہے اور نہایت ہی بلند ہے، یعنی موت و حیات، جس ہم کہتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں آ گیا، فلاں چلا گیا، تو اس تمام کی تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ پھر آگے فرمایا القیوم، الحی القیوم۔ قیوم کہتے ہیں سب کو زندہ رکھنے والا ہے، حی کہتے ہیں جو زندہ ہے، القیوم جو سب کو زندہ رکھنے والا ہے، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، اور اصل میں قیوم تھا اس کی، اور یہ تعلیل کے بعد یہ قیوم بن گیا، اور اس کا مصدر قیام ہے۔ اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جو عبارت منقول ہے وہ زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا القیوم القائم بتدبیر خلقہ من انشائہم ابتداء و ایصال ارزاقہم الیہم۔ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ ہستی جو کائنات کی ہر شخص کی تخلیق، نشو و نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے، یعنی القیوم وہ ذات ہے جو سب سے پہلے ہر کسی کو پیدا فرمانے والی ہے، تخلیق کرنے والی ہر چیز کو، پھر نہ صرف پیدا فرمانے والی ہے بلکہ پیدا فرمانے کے بعد اس کی جو زندگی ہے، اس نے کیسے لائف گزارنی ہے، اس کو کیا کیا چاہیے، کیا چیز کے لیے نقصان دہ ہے، ہر تمام کی تمام جو امور ہیں ان کو پراپر ارینجمنٹ جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کو القیوم کہا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا لا تاخذہ سنۃ، نہ اس کو اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ ہی نیند۔ پہلے اس کی صفات کمال کا یہ بیان تھا کہ اب جملہ نقائص سے اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اس کی قبولیت یعنی اس کی قیومیت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی صفات کمال کا بیان ہے، اور اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے بھی نقص جو ہے وہ نہیں ہے، اور بلکہ فرمایا کہ اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے اور ہر وقت ایک طرح کا رہتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک ٹائم میں جیسے ہم دنیا دار لوگ ہیں ایک وقت ہماری پوزیشن مختلف ہوتی ہے، دوسرے ٹائم ہماری جو ہے کسی کے ساتھ لنک ہمارا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر وقت اس کا جو تعلق ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ القیوم ہے، یعنی وہ ہر وقت ایک جیسا جو ہے وہ رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اونگتا نہیں ہے، اس وقت اس کی قیومیت کا تعلق کمزور ہو جائے وہ سوتا نہیں ہے کہ یہ تعلق منقطع ہو جائے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اگر تھوڑا سا بھی ہم اونگ جائیں تو ہمارا تعلق بظاہر دنیا سے کٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر سو جاتے ہیں تو ہم بالکل دنیا سے جو لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا تعلق ہر وقت تمہارے ساتھ قائم رہتا ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، کیونکہ یہ دونوں بھی بظاہر نقص ہے، کیونکہ یہ بھی جب یہ آتے ہیں تو یہ ظاہر بات ہے باقی معاملات سے ہمیں دور کر دیتے ہیں۔ اب آگے فرمایا وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ
آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز نوری ہو یا خاکی، قیمتی ہو یا حقیر، سب کے گلے میں بلا استثناء اس کی بندگی کا توق اویزاں ہے۔ پھر کون ہے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے یا کسی کو اس کا ہمسر خیال کرے؟ وہی ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، اس کے مملوک اور تابع فرمان ہیں۔ یعنی باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں، اس کے غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سب کو پیدا فرمانے والی ہے۔ پھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من کون ہے، الذی جو سفارش کرے، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے بغیر، اس کے پاس، الا باذنہ بغیر اس کی اجازت کے۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ ہر شخص کو بارگاہ رب الذوالجلال میں لب کشائی اور شفاعت کی طاقت نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن یہ بات نہیں ہے کہ ہر انسان اور ہر لیول کا آدمی، اس کا تعلق جو ہے وہ کتنے گناہوں سے ہو، کتنے نیکیوں سے ہو، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنا جو ہے وہ مقصود اور مطلوب بیان کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بتایا کہ ہر شخص کو بارگاہ ذوالجلال میں لب کشائی اور شفاعت کی یہ طاقت نہ ہوگی، صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو پروردگار عالم اذن عطا فرمائے گا۔ بتانا یہ ہے کہ مشرکین و کفار قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی، کیونکہ کفار مکہ جو تھے یا کفار جو دیگر ہیں، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے بت ہیں یہ بھی ان کی سفارش کریں گے، یہ بھی ان کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا رد فرما دیا، فرمایا کہ جتنے بھی شفاعت ہیں وہی کر سکے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور تمہارے ان بتوں کو تو کوئی اجازت نہیں، پھر ان سے یہ توقع ابس کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ اور یہ اللہ باذنہ ہی سے یہ واضح فرما دیا کہ وہ محبوب و مقبول بندگان خدا ضرور شفاعت فرمائیں گے جن کو ان کے رب نے اجازت مرحمت فرمائی ہوگی، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اللہ کا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جس طرح کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ بھی شفاعت کرے گا اپنے پوری کی پوری فیملی کی، بلکہ 14-15 افراد تک کا ذکر ہے کہ وہ ان کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح چھوٹا بچہ جو دنیا میں آتے ہی جو ہے وہ اپنے بلوغت سے پہلے جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بچہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ اس لیے شفاعت دیگر بھی کریں گے، لیکن وہ شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء و صالحین ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مقام سب سے بلند ترین ہوگا۔ اس لیے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر شفاعت کا جو کلیہ تھا، جو رول تھا، وہ بیان کر دیا۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ جو اس روز مقام محمود کے منصب رفیع پر متمکن ہوں گے، اے اللہ کریم ہم گنہگاروں کو اپنے رسول صاحب مقام محمود کی شفاعت نصیب فرما، اور اس کی برکات و توجیہات سے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز فرما، آمین ثم آمین۔ پھر آگے فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان سے پہلے ہو چکا، وما خلفہم، اور جو ان کے جو بعد ہونے والا ہے، ولا یحیطون بشیء، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو، من علمہ، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے الکرسی کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کی کیا شان ہے، اس کی کرسی جو کہ زمین و آسمان، یعنی سما رکھا ہے اس کی کرسی نے زمین اور آسمانوں کو، اس کی کرسی کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ متعدد اقوال نقل کیے گئے ہیں، اور ان اقوال سے علامہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول پسند کیا ہے۔ قال ابن عباس کرسیہ علمہ ورجحہ الطبری، قال منہ الکراسۃ التی تدم العلم، وقیل للعلماء الکراسی۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کرسی سے مراد اس کا علم ہے،
اور ابن جریر طبری نے اس قول کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی سے کراسہ ماخوذ ہے، جس کے معنی اس دفتر کے ہیں جس میں علم منضبط کیا جاتا ہے۔ یعنی عربی زبان کے اندر کراسہ نوٹ بک کو کہتے ہیں، اور نوٹ بک یعنی کرسی اس لیے کہا جاتا ہے کراسہ، کیونکہ اس کے اندر علم جو ہے، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو ہم اس کے اندر نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم۔ اور عربی میں علماء کو قراسی بھی کہا جاتا ہے، اور علامہ قرطبی نے اس کی سند کے طور پر ایک شعر بھی نقل کیا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ یا با ذر مسماوات السبع مع الکرسی الا کخلقت ملکات فی ارض فلان۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر مسماوات السبع مع الکرسی الا کخلقت ملکات فی ارض فلان، کہ کرسی کی وسعت و فراخی کے سامنے 7 آسمان یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک مندری پڑی ہو۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، جو کرسی ہے رب کی، اس کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح ایک بہت بڑے بڑے صحرا ہوں اور صحرا میں ایک چھوٹی سی مندری پڑی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کرسی ہے وہ ان صحراؤں کی مانند ہے، اور پوری کائنات اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے جو ہے وہ ایک مندری کے برابر۔ مندری کہتے ہیں چھوٹا سا جو ہم یوز کرتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ، جب آپ لوگ بالکل چھوٹی سی جو ہم لوگ اور خواتین جو یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مندری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کرسی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اتنی بڑی ہے، یا اس کی کیفیت یہ ہے کہ پوری کائنات اس کے سامنے ایک چھوٹی سی مندری کی طرح ہے جو کہ صحرا میں پڑی ہو، اور کرسی جو ہے وہ صحراؤں کی مثل ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ مخلوقات خداوندی کی وسعت و عظمت کا تصور جب اپنے ذہنوں میں نہیں کر پاتے تو بڑی حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اتنی بڑی چیز کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں، اور اپنی قابلیت عنایات کے بعید از کار طویلات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم بعض اوقات جو چیز سمجھ نہیں آتی، ہمارے دماغوں میں نہیں آتی، یا وہ وسعتیں ہمارے دماغوں میں نہیں آ سکتی، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عقل وہاں تک ہی پہنچ سکتی ہے جہاں تک ہم لوگ ظاہری دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہو، جو ہم نے سنا ہو، اسی کے بارے میں ہی ہم جان سکتے ہیں، اور بہت ساری وہ چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کی جو مفہوم تھا، وہ جو ہمارے حضور سیدی ظالم پیر محمد کرم چالزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد جو رکوع ہے اس کے اندر بڑی عام چیزیں ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اگلے کل جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کل بھی ہمارے ساتھ یوں ہی رہیں گے اور مزید قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن کریم کا مقصد صرف نزول نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔